أشهد أن محمدا رسول الله۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست یا مسلمانوں کا ملک۔ ریاست پاکستان بہت سے اعتبارات سے اس دنیا میں ایک منفرد ریاست ہے۔ یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ یہ واحد ریاست تھی جو دو حصوں میں منقسم تھی، جن کے درمیان اس کا ازلی اور ابدی دشمن ملک پھیلا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سلامتی کے حوالے سے اس کے اپنے باسی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور بیرونی دنیا اس کے عالمی نقشے سے غائب ہونے کی تاریخیں دیتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس میں ایک سے زائد تعلیمی نظام رائج ہیں۔ بنیادی طور پر یہ زرعی ملک ہے، لیکن زراعت میں خود کفیل نہیں۔ صنعت اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ پسماندہ ملک ہے۔ بہت سی بنیادی ضروریات دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے، لیکن ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور ایٹمی ٹیکنالوجی میں بھارت جیسے صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ملک سے کہیں آگے ہے۔ پھر یہ کہ اہل پاکستان اپنی شناخت کے حوالے سے متفق نہیں۔ ملک کی عظیم اکثریت خود کو امت مسلمہ کا حصہ سمجھتی ہے۔ اسلام کو پاکستان کی بنیاد اور اسلامی نظام کو نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر خیال کرتی ہے، جبکہ ایک قلیل مگر انتہائی مؤثر گروہ پاکستان کو مسلمانوں کا ایسا ملک قرار دیتا ہے جو صرف ہندو کے سیاسی اور معاشی استحصال سے بچنے کے لیے قائم کیا گیا۔ بانی پاکستان ان کے بقول سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ وہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اسمبلی میں کی گئی تقریر کے ایک جز کو اپنے استدلال کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ گروہ اگرچہ قلیل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں اثر و رسوخ رکھنے اور ذرائع ابلاغ پر بلا شرکت غیر قبضے کی وجہ سے بہت بڑا اور مؤثر دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس گفتگو میں اس نقطہ کو زیر بحث لائیں گے کہ کیا بانیان پاکستان تحریک پاکستان کے کارکنان اور عوام جو گلی کوچوں میں بازاروں میں لے کر رہیں گے پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اس تحریک کے ہراول دستے بنے ہوئے تھے، وہ ہندوستان کو کاٹ کر ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کی تشکیل چاہتے تھے، یا ہندو کے استحصال سے پاک محض مسلمانوں کا ایک ملک بنانا چاہتے تھے؟ ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ ہمارے یہ بزرگ پاکستان کو ایک ایسی اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں اسلام کا نظام عدل اجتماعی رائج ہوگا۔ اگر مسئلہ محض مسلمانوں کو ہندوؤں کے معاشی استحصال سے بچانا ہوتا تو یہ مقصد خون کے دریا بہائے اور عزتیں لٹائے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ کانگریس اور ہندوؤں کے باپو گاندھی تقسیم ہند کو بچانے کے لیے مسلم لیگ کی ہر شرط تسلیم کر لیتے، وہ سفید کاغذ پر دستخط کرنے پر تیار ہو جاتے۔ فرض کریں مسلم لیگ یہ تسلیم بھی کر لیتی کہ متحدہ ہندوستان میں فیڈرل نہیں بلکہ کنفیڈرل نظام حکومت ہوگا، لیکن جداگانہ انتخابات اور صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیتی۔ مرکز کے پاس صرف کرنسی، دفاع اور امور خارجہ ہوتے تو کوئی ہمیں سمجھا دے کہ معاشی ہی نہیں سیاسی سطح پر بھی کانگریس مسلمانوں کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ آج پاکستان میں آئین میں 18ویں ترمیم کے باوجود مرکز کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، پھر بھی صوبے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ پاکستان میں مرکز اور صوبے دونوں سطحوں پر عوام کا معاشی اور سیاسی استحصال خود مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہندو کے معاشی استحصال سے بچانے کا واحد حل مکمل طور پر ایک الگ ریاست کا قیام لازم نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے تقسیم ہند سے پہلے 100 سے زائد ایسی تقاریر کی جن میں اسلام کا حوالہ یا نئے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا تو قائد اعظم کا جواب تھا، ہمارا آئین 1300 سال پہلے قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا تھا، اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا،
اب آپ کو اسلام کا نظام معیشت تیار کرنا ہے۔ اس مغربی نظام معیشت نے انسان کو کوئی خیر اور بھلائی عطا نہیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی 13 ماہ میں 14 تقاریر ایسی ہیں جن سے قائد کا یہ واضح رجحان سامنے آتا ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی نظریاتی جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے اپنے انتہائی مختصر دور میں صرف ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کیا۔ علامہ اسد کو اس کا انچارج بنایا۔ اس شعبے کو یہ کام تفویض کیا گیا کہ وہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالے گا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد علامہ اسد کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا اور ان کے شعبے کو آگ لگا دی گئی، جس سے سارا ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی تقاریر اور تحریر میں کہیں سیکولرزم کا لفظ نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اصرار کرنا کہ قائد اعظم پاکستان کو سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، ڈھٹائی اور بے شرمی کے سوا کیا ہے؟ آج ہر مخلص پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا ہے کہ پاکستان کو قائم ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن آخر سیکولر عناصر کیوں آج بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں؟ جہاں تک قائد کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے اس حصے کا تعلق ہے جسے سیکولر عناصر دانتوں میں دبائے پھرتے ہیں، اگرچہ اس کی بہت سی تعویلات کی گئی ہیں، لیکن جدید تحقیق نے تو یہ بات ہی مشکوک قرار دے دی ہے کہ قائد کی تقریر میں یہ حصہ شامل تھا بھی یا نہیں۔ پاکستان نے آل انڈیا ریڈیو سے جب یہ تقریر حاصل کرنے کی درخواست کی تو بھارتی حکومت نے جواب دیا کہ وہ اس کے ریکارڈ میں موجود نہیں۔ بعض محققین نے اسے برطانوی لائبریری میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہاں بھی یہ موجود نہیں پائی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سابق چیف جسٹس منیر، جو انتہائی سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، تقریر کا یہ حصہ خود انہوں نے شامل کیا، اور یہی تحریف شدہ تقریر کا متن پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ واللہ عالم۔ ہم اہل پاکستان کو انتباہ کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ پاکستان کا مقدر صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ اسلام اور پاکستان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسے تا قیام قیامت قائم رہنا ہے۔ البتہ پاکستان کے بارے میں دشمنوں کی یہ پیش گوئی پوری ہو سکتی ہے کہ مستقبل کے عالمی نقشے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، لہٰذا پاکستان اور اہل پاکستان کی واحد پناہ گاہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو اس کے دشمنوں سے بچائے اور اسے اپنے معماروں کی خواہش کے مطابق صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائے۔ آج پاکستان میں مرکزی حکومت اور اپوزیشن اس مسئلے پر باہم سر پھٹول میں مصروف ہیں کہ انتخابات فوری طور پر ہوں یا آئینی مدت پوری ہونے پر ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کب ہوتے ہیں، البتہ دونوں سے پرزور مطالبہ یہ ہے کہ پہلے وہ عوام کو بتائیں کہ کیا وہ فریش عوامی مینڈیٹ لے کر نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دیتے ہوئے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے یا سیکولر نظام کا حامل مسلمانوں کا ایک ملک۔